اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 56 سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے نازل کیا تم پر بادل، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، تمہارے اوپر من، وَالسَّلْوَىٰ، اور سلوہ، من اور سلوہ۔ یہ شام اور مصر کے درمیان ایک علاقہ ہے میدان تیہ کا، وہاں کی یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں کا یہ واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قوم ایمان لے کے آئی، جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ اے میری قوم، میری نعمتوں کو، اے لوگوں، بنی اسرائیل کو کہا جاتا ہے کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے بخشی۔ تو یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن انعامات سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نوازا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میدان کے اندر یعنی ان کو من اور سلوہ بھی دیا، یعنی بیٹھے بٹھائے رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل غنی کر دیا کہ یعنی آپ نے صرف موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے، یعنی دین سیکھنا۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ دیا، یعنی جس طرح آپ دیکھتے ہیں برف گرتی ہے تو اسی طرح یا اولے گرتے ہیں، اسی طرح آسمان سے اللہ تعالیٰ یعنی من اور سلوہ دیتے تھے، اور بٹیر جو تھے وہ خود بخود ان کے پاس چل کے آتے تھے، جو ان کو پکڑتے تھے اور ذبح کر لیتے تھے۔ روز ان کو آسمانوں سے اور پرندوں کا گوشت دیا جاتا تھا، اور اوپر سے جس طرح یہ برف گرتی ہے اس طرح ایک میٹھا مشروب جو ہے وہ ان کے لیے جس طرح گوند ہوتی ہے اس طرح ان کے لیے ان کو دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سایہ کیا، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے سایہ کر دیا تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان پر سایہ کر دیا اور ان کو من اور سلوہ بھی دیا۔ کلو کھاؤ من طیبات، پاک رزق ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک رزق دیا نا وہ تم کھاؤ۔ وما ظلمونا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن، اور لیکن کانوا تھے، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، وہ ظلم کرنے والے۔ اب یہاں یہ ہوا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے، اگلے صفحے پہ ہم پڑھیں گے کہ وہ کہنے لگے کہ روز ہم ایک ہی کھانا نہیں کھا سکتے، ہمیں وہ چیزیں دو جو زمین اگاتی ہے، یہ ساگ ہے، ترکاری ہے، یہ چیزیں۔ تو اصل بات یہی بتائی جا رہی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی بہانہ چاہتے ہیں کہ وہ دین سے فرار ہونے کے لیے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ ان کو پاک رزق دے رہے تھے، من اور سلوہ دے رہے تھے، اللہ یعنی خود بخود پرندوں کا گوشت ان کو روز کھلایا جاتا تھا، آسمان سے ان کو ان کے لیے من اور سلوہ دیا جاتا تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کا نقصان نہیں کیا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ انہوں نے کہا ہم یہ روز یہ ایک ہی کھانے پر ہم گزارا نہیں کر سکتے، ہمیں ساگ چاہیے، دالیں چاہیے، مسور چاہیے، پیاز چاہیے، وہ یہ چیزیں ڈیمانڈ کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وما ظلمونا، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ہم نے ان کا نقصان نہیں کیا، ولیکن، لیکن کانوا تھے، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، وہ خود ظلم کرنے والے۔ وَإِذْ، اور جب قلنا، ہم نے کہا، ادخلوا، داخل ہو جو هذه القرية، اس بستی میں، فکلوا، پس کھاؤ، من حیث، ہو جہاں سے، تم چاہو، رغدن، با فراغت، وادخلوا، اور داخل ہو جو الباب، دروازے میں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا، اور کہو، حطۃ، بخش دے، نغفر لکم، ہم بخش دیں گے، خطایاکم، تمہاری خطائیں۔ اب دوسرا یہاں سرائے سینا کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم داخل ہو جاؤ، لیکن جس وقت داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ اب دیکھیں یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، اب صرف یہ بات سمجھائی جا رہی ہے قیامت تک کے لیے کہ جو ایز اٹ از اللہ تعالیٰ کا آپ اور میں کہنا مانیں گے تو وہ نیکی ہوگی۔ تو انہوں نے کیا کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جہاں سے جو چیز مرضی آؤ کھاؤ،
لیکن بستی میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ وقولوا، اور کہنا حتۃ، بخش دے، نغفر لکم، ہم بخش دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطائیں، یعنی صرف بخشش مانگتے ہوئے تم نے اللہ سے داخل ہونا ہے بستی میں۔ تو انہوں نے بنی اسرائیل نے کیا کیا، ایک تو رینگتے ہوئے داخل ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے داخل نہیں ہوئے، رینگتے ہوئے داخل ہوئے۔ دوسرا حتۃ، ان کی بجائے حبۃ کہنا شروع کر دیا، یعنی بالی میں دانہ، یعنی اللہ کے دین سے مذاق شروع کر دیا، اللہ کے رسول سے مذاق شروع کر دیا۔ وَسَنَزِيدُ، اور ہم زیادہ دیں گے، المحسنین، نیکوکاروں کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایز اٹ از بتا دی کہ اگر تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوگے، اگر اللہ سے بخشش مانگتے ہوئے داخل ہوگے تو یہ نیکی ہو گئی۔ تو ان قریب وَسَنَزِيدُ، اور ان قریب زیادہ دیں گے، المحسنین، نیکوکاروں کو، یعنی کہ قیامت والے دن، یعنی آج تو دارالامتحان میں ہیں، یہاں آج آپ میں عمل کریں گے، یہاں آپ اور میں عمل کریں گے تو اس کا صلہ قیامت والے دن ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب اللہ زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ فبدل الذین، پھر بدل ڈالی ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولا، بات، غیر الذی، سوائے وہ جو قیلا کہی گئی، لہم، انہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو بدل ڈالا، ایک تو سجدہ کرنے کی بجائے رینگتے ہوئے داخل ہوئے، دوسرا انہوں نے حتۃ کی بجائے حبۃ کہنا شروع کر دیا، یعنی بالی میں دانہ، تو یہ کہنا شروع کر دیا۔ تو جو اللہ نے بات کہی وہ نہیں کہی، اللہ سے کے دین سے انہوں نے مذاق شروع کر دیا، اللہ کے رسول سے مذاق شروع کر دیا۔ فَأَنزَلْنَا، پھر ہم نے نازل کیا، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا، رجزم، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما كانوا يفسقون، بسبب جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب یہ باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ جن لوگ جو ایز اٹ از اللہ کی بات مان لیں گے وہ تو نیکی ہو گئی، اس کا تو بدلہ قیامت والے دن تمہیں لازمی دیا جائے گا۔ اور اگر آج اللہ تعالیٰ کے دین سے مذاق کرو گے، اللہ تعالیٰ کے دین سے تم حجتیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کا یہی اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، اور قیامت والے دن بھی ان کا انجام جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَبَدَّلَ الَّذِينَ، بس بدل ڈالی ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولا، بات، غیر الذی، سوائے وہ جو قیلا کہی گئی، لہم، انہیں۔ فَأَنزَلْنَا، پھر ہم نے نازل کیا، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما كانوا يفسقون، بسبب جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔